اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت ہوئی، یہ بڑا ایک ایمان افروز منظر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے اور دیگر انصاریوں نے جلوس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اب اس پر دلیل سنیے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حدیث لے کر آئے، صفحہ نمبر 507 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ کی حدود میں داخل ہو رہے تھے، کہتے ہیں فَاسْتَقْبَلَهَا زُهَاءُ 500 مِنَ الْأَنصَارِ حَتَّى انتهوا إِلَيْهَا۔ کہتے ہیں انصاریوں میں سے 500 لوگوں کا ایک جلوس نکلا اور حضور علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس گئے۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے اپنے جانور ذبح کیے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک 14213 نمبر حدیث پاک، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لما قادم المدینہ نحروا جزورا او بقرۃ۔ کہتے ہیں جب مصطفیٰ مدینے میں تشریف لائے نا تو لوگوں نے کسی نے اونٹ ذبح کی اور کسی نے گائے ذبح کی حضور کی آمد کی۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ جس طرح فوجی سلامی پیش کی جاتی ہے نا، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، انصاریوں نے اس طرح حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اب اس پر دلیل سنن ابو داؤد کی حدیث پاک 4923 نمبر حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ مدینہ لعبت الحبشۃ بقدومہ فرحا بذلک لعبوا بعراضہم۔ کہتے ہیں کہ حبشی لوگ نکلے اور انہوں نے اپنے، یہ ان کے ہاں طریقہ تھا کہ جب ان کے ہاں کو خوشی کا موقع آتا نا تو وہ اپنے نیزے نکال لیتے اور نیزے پر نیزے مار کر، جس طرح ترکیوں کے ہاں ایک رواج ہے، نیزے پر نیزے مار کر وہ خوشیاں مناتے تھے اور تلواریں نکال کر ان کو لٹکاتے تھے کہ آج ہماری خوشی کا دن۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے کیا اپنے نیزے نکال لیے اور نیزوں پر نیزے مار کر وہ جھومتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ اور ایک روایت میں بخاری کی روایت ہے 428 نمبر یہ حدیث پاک، فجاؤوا متقلدی السیوف، وہ اس انداز میں آئے کہ انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی، انہوں نے اس طرح سے حضور علیہ السلام کو گارڈ آف آنر دیا، فوجی سلامی پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور مدینہ میں جو ادا کریں گے۔ اور چوتھا کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے مختلف قسم کے نعرے لگائے۔ مسند بزار کے اندر حدیث پاک ہے 284 نمبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَسَمِعْتُ الْوَجْبَةَ فِي بَنِي عَمْرِ بْنِ عَوْفَ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَرَحًا بِقُدُومِهِ، کہ مسلمانوں نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آتے دیکھا تو انہوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ حضور کا استقبال کرنا شروع۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، کہتے ہیں جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور دوسری طرف وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، جو بچے تھے اور جو خدام تھے وہ گلیوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں میں انہوں نے اپنے آپ کو قطاروں کی شکل میں جو کھڑا کر لیا، کھڑے ہو گئے اور سارے کر کیا رہے تھے، مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی اور خدام بھی کر کیا رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگا رہے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جا محمد وجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرے لگا رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ آ گئے، رسول اللہ آ گئے ہیں، حضور
پھر میں اس انداز میں کہوں گا کہ وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ غم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے، غم سارے بھول جاؤ سرکار آ گئے ہیں، اب نعرے یہ لگاؤ سرکار آ گئے ہیں، اور سارا جہاں سجا ہے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، اسے جا کر یہ بتاؤ سرکار آ گئے۔ وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، یہ روایات میں موجود ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، جا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کا اس طرح سے استقبال کیا۔ اور پانچواں کام، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعتیں پڑھی، نعتیں پڑھی۔ بنو نجار کی بچیاں، انہوں نے سوچا ہوگا، پروگرام بنایا ہوگا، جب حضور علیہ السلام مکہ سے چلے ہوں گے، 300 میل تقریباً 550 کلومیٹر پڑتا ہے مکہ سے مدینہ تک کا سفر، تو جب حضور چلے ہوں گے، کوئی گھڑیاں نہیں تھی اس دور میں، کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی وائرلیس نہیں تھی، کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ ایک دنیا کے کونے سے پتہ چلا دنیا کے دوسرے کونے تک خبر جھٹ سے پہنچ جاتی، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو ان بچیوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمارے بڑے وہ اس طرح سے انتظام کر رہے ہیں، اور کسی نے آٹا گوندتے ہوئے اپنی ماں کی زبان سے سنا ہوگا کہ کملی والا مکے سے چل پڑا ہے مدینے کی طرف، کسی نے برتن مانجتے ہوئے سن لیا ہوگا اپنے باپ سے کہ حضور آ رہے ہیں اور مکے سے چل پڑے ہیں، کسی نے چولہے میں آگ جلاتے ہوئے سن لیا ہوگا کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، کسی نے برتن دھوتے ہوئے، کسی نے کپڑے دھوتے ہوئے سن لیا ہوگا کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ پھر وہ بچیاں اکٹھی ہوئی ہوں گی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارے بڑے بھی حضور کی آمد کے استقبال کا انتظام کر رہے ہیں اور پروگرام بنا رہے ہیں، اور تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ مدینہ والے کرتے یہ تھے کہ ٹائم سے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ درختوں پر چڑھ جاتے تھے، اس طرف والے درختوں پر جہاں سے حضور علیہ السلام نے آنا، وہ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے، جانے کب یار جلوگر ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب حضور تشریف لے آئے۔ تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی کچھ کریں گا، تو وہ ساری اکٹھی ہوئی، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا، اکٹھی ہوئی اور اکٹھا ہو کر مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ میں اشعار لکھوں گی، کسی نے کہا تم اشعار لکھو میں طرز بناؤں گی، کسی نے کہا اچھا اشعار بھی لکھ لیے، طرز بھی بنا لی، اب یہ اشعار پیش کیسے کرنے ہیں، اس کی پریکٹس بھی تو کرنی ہے نا، اس کی پریکٹس بھی تو کرنی ہے۔ پھر ایک وقت طے ہوا ہوگا، ایک جگہ طے ہوئی ہوگی کہ اس جگہ پر اکٹھی ہو کر، اس وقت میں ہم اکٹھی ہو کر مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے تیاری کریں گے اور یہ ترانہ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے۔ وہ وقت بھی طے ہوا ہوگا، پھر انہوں نے پریکٹس بھی کی ہوگی۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا ہوگا وہ حضور کے آنے کا کب پتا، جب حضور تشریف لے آئے تو کیسے پتا چلے گا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھروں میں موجود ہو اور کسی کو پتا نہ چلے اور حضور آ جائیں اور ہم حضور کا استقبال کرنے سے رہ جائیں۔ تو ایک بچی نے پھر کہا ہوگا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تیز دوڑتی ہوں، میں جب حضور کی آمد کا پتہ مجھے چلے گا تو میں سب کے دروازوں پر دستک دے کر کہوں گی آ جاؤ کملی والا آ گیا ہے، آ جاؤ کملی والا آ گیا ہے۔ اس نے ذمہ داری لی ہوگی کہ جب حضور آئیں گے میں تمہارے دروازوں پر دستک دے کر تمہیں بلا لوں گی۔ پھر جب وہ منظر، وہ گھڑی آ گئی ہوگی کہ کملی والا جب مدینے میں جلوگر ہوا ہوگا، وہ بچی توڑی ہوگی اور دروازے پر اس نے جا کر دستک دی ہوگی کہ خدیجہ آؤ، مریم آؤ، عائشہ آؤ، فلاں آؤ، آؤ، وہ گھڑی آ گئی ہے جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کملی والا مدینے کی طرف آ رہا ہے، آؤ اکٹھی ہو جاؤ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہیں۔ ان سب نے پھر اپنے گھروں سے دوڑ لگائی ہوگی۔ اب جب بچے دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتے ہیں، دل بھی دھڑکتے ہیں، سانس پھولی ہوئی دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ جب انہوں نے دلوں پر چڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہوگی تو ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنی زبانوں سے کہا ہوگا طلب البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اپنی زبانوں سے کہا ہوگا طلب البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ ہم پر چودھری کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔
پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور انداز میں بھی پیش کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. حدیث نمبر 1899. حضرت انس کہتے ہیں وہ قبیلہ بنو نجار اس کی بچیاں وہ آگے بڑھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا نحن جوار من بنی نجار یا ابذا محمد من رات. کہتی ہیں کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں اور محمد مصطفیٰ جو ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں یہ کتنی اچھے پڑوسی ہیں ہمارے، یہ ہمارے کتنی اچھے پڑوسی. حضور نے جب یہ جملہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبونی اے بنو نجار کی بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو سب نے بھیا کی زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم قسم خدا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، قسم خدا ہم سے محبت کرتی ہیں. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا میں کہتا ہوں اس جملے کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا انا واللہ احبکم وانا واللہ احبکم وانا واللہ احبکم. 3 بار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قسم دے کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، قسم اللہ میں بھی تم سے الفت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ہم سے کہا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے مسند ابو یعلا کی روایت کے اندر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ جملہ کہا اللہم بارک فیہن، اے اللہ ان میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کو مزید برکتیں عطا فرما دے. اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی سواری سے اترے ہوں گے. یہ درخانوں کا محلہ، درخانوں کی بچیاں، کمزور ذات اور ادھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور حضور علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا پروگرام تو آگے جانے کا تھا لیکن ایک ہفتے کے لیے محمد عربی تمہارا مہمان بن گیا. امیر خسرو بولے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست ہمارا جبریل با ملائک مہمان شدست ہمارا. امیر خسرو کہتے ہیں کہ آج شاہوں کا شاہ ہمارا مہمان بن گیا، آج بادشاہوں کا بادشاہ جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی آج وہ بادشاہ ہمارا مہمان بن گیا ہے. اور اللہ نے پروٹوکول یہ عطا فرمایا ہے کہ جب حضور ہمارے مہمان بن گئے تو ہمارے گھروں کا دربان جبریل امین کو بنا دیا. امروز شاہ شاہاں مہمان شدست ہمارا جبریل با ملائک دربان شدست ہمارا. اور کسی پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا کہ رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے نیڑے اج آقا دی آمد غلامہ دے نیڑے. رحمت خدا دی ہوئی ساڑھے نیڑے اج آقا دی آمد غلامہ دے نیڑے. اور جب حضور آئے نہیں تھے اور ان کے دلوں میں خواہش تھی کہ حضور کبھی تشریف لائیں تو ہم کیا کریں گے تو وہ کہتے ہوں گے کہ یہ آوے او سونا مناوا میں تمہ مدنی کی سواری دے قدمہ کو چمہ او عمرہ دے لائن اور ساڑھے تھکیڑے آج آقا دی آمد غلامہ دے نیڑے. اور پھر جب حضور تشریف لے آئے ان کے ہاں ایک ہفتے کے لیے مہمان بن گئے تو پھر غلام کی خواہش ہوتی ہے نا کہ آج شاہوں کا شاہ میرا مہمان بنا ہے میں کیڑے کیڑے ناز محبوب دے اٹھاواں، میں کیڑے کیڑے نخرے محبوب دے اٹھاواں. پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ میری کلی نوری سجایا نبی نے. ابو ایوب انصاری کی یہی زبان ہوگی کہ میری کلی نوری سجایا نبی نے، میرے گھر میں تیرا جو پایا نبی نے اور میں پلکا بچھاوا کرا ناز کے آج آقا دی آمد غلامہ دے گئے. اور جو غلام وہاں پر نہیں جن کے ہاں کرم نہیں ہوتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں شفیق کے ہو مرکزی کہ من لے خدائے نبی سائیں دا بن کے اے ادنا گدائے اور مدنی دی گلیاں دے لاواں میں کیڑے آج آقا دی آمد غلامہ دے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو منظر اس وقت پیدا ہو گیا تھا مسند احمد کی حدیث پاک کہتے ہیں ہمارا ان منظر شبیہ بھی یومئذ کہتے ہیں جو منظر آج کے دن جب حضور تشریف لائے تھے پیدا ہو گیا تھا کہتے ہیں ہم نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا، ہم نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. اور فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ولا شک ان یوم قدومہ کان عندهم اعظم من یوم العید کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے وہ دن عید سے بھی بڑا دن تھا، عید سے بھی بڑا دن تھا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان اليوم الذی دخل رسول
رسول اللہ بالمدینہ تھی بدا منہا کل شیء، کہتے ہیں جس دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ میں قدم رنجہ ہوئے، اس قدم رنجہ فرمانے کی برکت سے مدینے کی ہر چیز چمک اٹھی، مدینے کی ہر چیز جگمگا اٹھی ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک مدینہ کی مٹی پر لگے تو مدینہ کی مٹی بھی جگمگا ہوتی، مدینہ کا سبا سبا جگمگا ہوتا تھا۔